الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کا موسم ہے اور بہت سردی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سردی میں جو بزرگ انسان ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، جب سردی شروع ہوتی ہے تو انسان اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں ہیٹر لگوائے جاتے ہیں اور نماز پڑھی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان کے سامنے نماز پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھائی اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور بہت سے مسلمان بھائی حضرات اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اسی کے اوپر میں ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ جس مسلمان بھائی کے اندر اس کے متعلق جو وسوسہ، جو خیالات ہیں، اس سے میں آپ کو روبرو کرواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم۔ سردی کے موسم میں عموماً گھروں میں اور مسجد میں گیس کے ہیٹر لگے ہوتے ہیں۔ ان ہیٹروں کے سامنے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ ان ہیٹروں میں نہ تو انگارے ہوتے ہیں اور نہ ہی بھڑکتی ہوئی آگ، بلکہ ان میں ایک جالی لگی ہوتی ہے جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو جاتی ہے، لہٰذا نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اگر بھڑکتی ہوئی آگ اور دھیکتے ہوئے انگاروں کا تندور یا چولہا وغیرہ سامنے ہو تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ مجوسی ان کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے نماز پڑھنے میں مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ یہ تھا کہ میرے بھائی، جو ہیٹر ہوتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف جو تار ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی تندور ہے یا چولہا ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور آگ جل رہی ہے، دھواں بھی نکل رہا ہے، تو میرے بھائی اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے مکروہ کیا گیا ہے کہ جو مجوسی تھے وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اسلام نے منع کیا ہے کہ تندور، چولہا جس کے سامنے، مطلب نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اب آگ جل رہی ہے، اب آپ وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، جو آپ کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ وسوسہ، یہ خیالات اس کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ مسلمان بھی دیکھو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ تو نہیں کر رہے ہو، وہ رکھا ہوا، آپ نے یہ سوچ کے نماز پڑھی کہ ہم اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ہم کو سردی نہیں لگے گی اور ہم کو گرماہٹ ملے گی۔ آپ کے دل میں تو یہ ہے، اس لیے کہ ہم سر تو صرف اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، بس کسی اور کے سامنے نہیں۔ لیکن جو آپ کو دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں یہ خیالات پیدا کر دے کہ دیکھو یہ تو دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تو کہتے ہیں صرف اللہ کی مان کے چلو اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، اور یہ خود آگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور ہیٹر میں کیا ہوتا ہے، وہ تو اس کے اندر جو کیبل، جو لوہے کی وہ ہوتی ہے، وہ روڈ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گرمی پہنچتی ہے انسان کے پاس، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ آگ کے سامنے نماز پڑھنا اسی لیے مکروہ کیا گیا ہے، ناجائز بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے بارے میں غلط خیالات پیدا کرنے لگے کہ یہ دیکھو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جن کے دل میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہیٹر کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نے گھر میں
اور مسجد میں ہیٹر دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہیٹر کے سامنے نماز پڑھیں اور ان کی نماز نہ ہو تو اس کا گناہ میرے اوپر آئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد میں دیں، ہیٹر بھی لگوائیں، اپنے گھر پہ بھی لگوائیں، جو ضرورت کی چیز جو سردی میں آپ ان کو دیں۔ لیکن یہ جو بات تھی یہ سراسر غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آگ نکلنے والی چیز ہے، ابھی آپ نے آپ کو بتایا تھا جو آگ پھینکتی ہے اس کے سامنے پڑھنا مکروہ ہے۔ تو میرے بھائی سردی کا موسم ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں دقت آتی ہے، تو میرے بھائی ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے زیادہ پہلی جوانی کی توبہ، کہ انسان جوان ہو اور وہ توبہ کرے۔ دوسری سردی کے موسم میں وضو کرنا، بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سردی کے موسم میں اپنے کپڑے اتار کے، موزے اتار کے اور اپنے کمبل کو ہٹا کے، رجائی کو ہٹا کے میرے لیے قربانی دے رہا ہے۔ بہت اللہ کو پسند ہے سردی کے۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے تو نماز معاف ہو گئی ہے۔ میرے بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگ پوری زندگی نہیں، پورے سال سردی کا انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سردی آئے اور ہم اپنی قربانی دیں، ہم اپنے رجائی سے نکل کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے کپڑے اتار کے، اپنے جراف اتار کے ہم وضو کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب سردی کا موسم آ گیا ہے، اب نماز ہو گئی معاف، اس لیے سردی زیادہ ہو رہی ہے تو اللہ نے نماز مسلمان کے اوپر معاف کر دی، اب آرام سے بیٹھے رہو، نماز پڑھنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سردی میں وضو کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ لوگوں کو گناہ معاف کرتا ہے اور لوگوں کو نعمتوں سے، رحمت سے نوازتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے قربانی دے رہا ہے۔ جب وہ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اللہ بھی اپنی رحمت اس کے اوپر ڈالتا ہے اور اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔